मैसेज ये है कि पुलिस को चाहिए, मैं दोहरा रहा हूं, पुलिस को चाहिए अदालतों से वारंट गिरफ्तारी वसूल करते वक्त पूछ लिया करें हमने मुलजिम गिरफ्तार भी करना है या फिर सिर्फ लितर खा के वापस आ जाना। ये गो एक मजाहिया सा मैसेज है, लेकिन आप यकीन करें कि इस मैसेज के अंदर पूरी रियासत का अलमिया छुपा हुआ है। यानी पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को महफूज रखना और आम शहरी की हिफाजत करना, और जो अदालतें हुक्म दें, जो रियासत हुक्म दे, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना, यही पुलिस का काम होता है ना। लेकिन हम पाकिस्तान में 75 बरसों से पुलिस को सिर्फ मार खाने के लिए मुख्तलिफ घरों में भिजवाते हैं, मुख्तलिफ गलियों में भिजवाते हैं, मुख्तलिफ सड़कों पर भिजवाते हैं और मुख्तलिफ ऐवानों में भिजवाते हैं। यानी पुलिस जिसकी भी गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के हुक्म पे पुलिस जाएगी और सामने से जो भी अपोजिशन होगी, जो भी हजूम खड़ा होगा, उससे जूते खाएगी, उससे पत्थर खाएगी, उससे अपनी जान गंवाएगी और उसके बाद वापस आ जाएगी। तो रियासत उसके पीछे खड़ी नहीं होगी। देखिए ज़मान पार्क के अंदर जो कुछ हुआ, आप इस चीज को छोड़ दीजिए कि उसमें रियासत का कसूर था, अदलिया का कसूर था या फिर उसमें इमरान खान साहब का कसूर था, लेकिन उसके अंदर जो विक्टिम बने हैं दो, वो बड़े खौफनाक हैं। एक विक्टिम पुलिस है जिसने वहां जम के मार खाई। आप देख लें कि पुलिस के साथ वहां पे क्या क्या नहीं हुआ। जो शख्स आगे गया उसने मां बहन की गालियां खाएं, उसने पत्थर खाए, उसने गुलेलों के जरिए उनको बंटे मारे गए और वो ज़ाहिर कांच की गोलियां थी, उससे कई लोगों की आंखें निकली, कई लोगों के खूने सूज गए, यानी मुंह ये, और कई लोगों के जख्म आए। एक डीआईजी जो इस्लामाबाद से गए थे, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। यानी और पेट्रोल पंप फेंके गए और पेट्रोल पंप से जिन पुलिस एहलकारों को आग लगी, जिनके जो जुलूस गए, जो उनको जख्म आए, वो भी आपके सामने। 63 पुलिसमैन वाकई इस ऑपरेशन के दरमियान इंजर्ड हुए और फिर पुलिस वहां पे खड़ी रही। उसके बाद जो आंसू गैस फेंकी गई उससे सारे आम आदमी डिस्टर्ब हुआ, फिर उससे वर्कर्स जो थे पीटीआई के, उनको भी नुकसान पहुंचा, और फिर पुलिस को जब वापस वही आंसू गैस उन्हें इनहेल करनी पड़ी, तो उससे भी आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस के साथ क्या हुआ। ये जो ज़मान पार्क के अंदर जो ड्रामा चलता रहा, इसका दूसरा विक्टिम जो है रियासत है। यानी रियासत की सारी कमजोरियां, खामियां खुल के सामने आ गई कि रियासत अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। यानी अगर किसी शख्स के पास 500 बंदे हों और वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, सोशल मीडिया पे कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख लोग उसको देखते हो या सुनते हो या उसकी बात को सीरियस लेते हो, तो उसके बाद फिर रियासत उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती। फिर 84 मुकदमों के बावजूद आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर पुलिस के नाकाबिले जमानत वारंट के बावजूद भी आप उसके घर में दाखिल नहीं हो सकते। फिर आप उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश भी नहीं कर सकते, और फिर अगर वो छुप जाए अपने घर में तो आप उसे घर से निकाल नहीं सकते। तो इससे आप मुझे बताइएगा कि क्या रियासत की कमजोरी सामने नहीं आ गई? तो ये याद रखिएगा कि ज़मान पार्क एक ऐसा सानिया है, एक ऐसा खेल है, एक ऐसा ड्रामा है कि जिसने पुलिस का रहा सा मोराल भी डाउन कर दिया और इसके साथ साथ जो रियासत की इज्जत थी उसको भी मुकम्मल तौर पे खाक में मिला दे। अब इसके बाद अगर पुलिस एहलकार या पुलिस का अफसर या फिर अदालत या फिर हुकूमत जब पुलिस को ऑर्डर देगी, तो पुलिस को फिर सोचना चाहिए कि क्या हमें इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि जब रियासत अपने एहलकारों को इस तरह मैदान में अकेला छोड़ के पीछे हट जाएगी और वो लोग जख्म खाते रहेंगे बेचारे, और किसी जगह पे रियासत उनका ना आंसू पूछेगी, ना उसके सर पे हाथ फेरेगी, ना उसके साथ खड़ी होगी, ना वहां पे वजीर दाखिला जाएंगे, ना वहां पे चीफ मिनिस्टर जाएंगे, ना वहां पे किसी तरफ से उसके लिए एक अच्छी चिट्ठी निकलेगी, और ना ही अदालत उसको अप्रिशिएट करेगी, तो फिर उसके बाद पुलिस क्यों जाएगी? और मेरा ख्याल ये कि इसके बाद अगर पुलिस किसी भी अदालत के हुक्म को इंप्लीमेंट करवाने से माजर कर लेती है तो पुलिस गलत नहीं करेगी। और मेरा ये अंदेशा नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मेरी खबर है कि अगर अदालत ने आइंदा पुलिस को यह हुक्म दिया कि आप इमरान खान को या पीटीआई के किसी वर्कर को या पीटीआई के किसी लीडर को गिरफ्तार करके लाएं, तो आप यकीन करें कि पुलिस ने सोचना शुरू कर दिया है कि हम माजर कर लेंगे अदालत से। हम ये कहेंगे जी हम मजीद लितर खाने के लिए, मजीद गालियां खाने के लिए, मजीद ख्वार होने के लिए तैयार नहीं। और जब ये पुलिस ही की तरफ से ये बयान आ जाएगा तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि रियासत कहां खड़ी होगी। फिर आप किससे इंप्लीमेंट करवाएंगे रियासत के रिट को? तो ये एक इंतहाई खौफनाक अलमिया है। इस खौफनाक अलमिया को आपको सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद रियासत को भी सोचना पड़ेगा और अदलिया को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपने को हुक्म देना है तो फिर ये याद रखें कि उस हुक्म को इंप्लीमेंट करने वाली मशीनरी बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं।
اس کے بعد عدالت سے پوچھیں گے پولیس اہلکار کے جناب آپ ہمیں اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھجوا رہے ہیں یا پھر لتر کھانے کے لیے بھجوا رہے ہیں یا پھر ہمیں مار کھانے کے لیے بھجوا رہے ہیں یا پھر ہمیں اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے بھجوا رہے ہیں. کیونکہ جب ہم یہ کام کر دیتے ہیں تو پھر عدلیہ کی طرف سے ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے کہ آپ آپریشن معطل کر دیں اور پیچھے ہٹ دیں. جب عدلیہ اپنے فیصلے کو اس کی عزت کی اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھے گی تو اس کے بعد پولیس کیوں رکھے گی؟ ویسے آپ دیکھ لیں کہ سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا, سیشن جج کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے راستے میں لاہور ہائی کورٹ مزاحم ہو گئے. یعنی لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنی عدالت کی عزت نہیں کی. میں معافی چاہتا ہوں تمام جج حضرات سے, ذرا ڈرتا بھی ہوں آپ لوگوں سے کہ کیونکہ جو انسان لا ابائڈنگ سٹیزن ہے ہمیشہ قانون اس کے گلے میں رسا ڈالتا ہے, اور جو شخص اس ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دیتا ہے, جو شخص آپ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا, آپ کے پروانے کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے یا پھر آپ کے جو حکم ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیتا یا آپ کے اہلکاروں کو بھیجے ہوئے اہلکاروں کی عزت نہیں کرتا, اس کو آپ ہمیشہ ریلیف دیتے ہیں. آپ کا سارا قانون, آپ کا سارا زور صرف ان لوگوں پہ چلتا ہے جو آپ کی بات مانتے ہیں. جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑتے, پھر آپ انہیں فیسلٹی پہ فیسلٹی دیتے رہتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ نے پہلے عمران خان صاحب کے گھر سے پولیس کو 24 گھنٹے کے لیے واپس بلایا, پھر اگلے 24 گھنٹے, اور وہ 24 گھنٹے آج دن کو 11 بجے, یعنی ابھی جو وی لاک ہمارا ہو رہا ہے اس سے 2 گھنٹے بعد پورے ہوں گے. اور اس سے پہلے پی ٹی آئی عدالت جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ, اور لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کر رہی ہے کیونکہ ہماری ہیئرنگ 18 تاریخ کو یعنی کہ آنے والے کل کو, اور وہ عدالت سے درخواست کرے گی کہ ہمیں مزید 24 گھنٹے کا استثنا دے دیا جائے اور پولیس کو کہا جائے کہ ہمیں کورٹ تک پہنچنے کی اجازت دی جائے, مہلت دی جائے اور ہمیں گرفتار نہ کیا جائے. ہم عدالت میں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, پیش ہونا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا لاہور ہائی کورٹ دوبارہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے بھی عمران خان صاحب کو ریلیف دے دے گی, اور عمران خان صاحب موٹر وے سے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا پرائیویٹ جہاز کے ذریعے اسلام آباد پہنچ کے عدلیہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے, اور عدلیہ ان کو دیکھ کے آپ دیکھیے گا ان کو جانے کی اجازت دے دے گی. تو جب یہ اتنی ریلیف عمران خان صاحب کو ملنی تھی, اور کس پہ ملنی تھی؟ آپ کا حکم تھا, آپ کی عدالت کا حکم تھا, آپ کی سبارڈینیٹ عدالت کا حکم تھا. جب اس حکم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیس گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر آپ نے ہی اس پولیس کو نہیں دیکھا, 63 پولیس اہلکار آپ کے حکم کی پیروی کرواتے ہوئے زخمی ہو گئے, لیکن آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا, آپ نے پھر بھی عمران خان صاحب کو ریلیف دی. تو جب آپ اس طرح ریلیف دیں گے تو آپ کے حکم کو پولیس کیوں مانے گے؟ آخر یہ جو 63 پولیس اہلکار تھے ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا یہ قصور تھا نا کہ اس نے آپ کے آرڈر کو سیریس لیا. جو آپ نے آرڈر دیا پولیس نے اس کو سیریس سمجھا. پہلے پولیس ایک بار اسلام آباد سے گئی اور ان کا جو پروانہ تھا اسے اندر نہیں جانے دیا گیا, پولیس اہلکاروں کو گھر سے باہر واپس بھجوا دیا گیا, بلکہ یہ تک کہہ دیا گیا کہ عمران صاحب گھر پہ ہیں ہی نہیں. اور پھر انہی عمران خان صاحب نے وہیں کھڑے ہو کے زمان پارک کے اندر اپنے ورکروں کے ساتھ خطاب بھی کیا. اس میں عدالت نے کیا کیا؟ عدالت کو چاہیے تھا پوچھتے, شبلی فراز صاحب کو بلا کے پوچھتے یا پھر پی ٹی آئی سے بلا کے پوچھتے کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے بھیجے ہوئے اہلکاروں کے ساتھ یہ غلط بیانی کیوں کی گئی, کیوں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب گھر پہ نہیں اور عمران خان صاحب بعد میں اسی گھر پہ نکلے؟ کیا عدالت نے پوچھا ان کو؟ اور پھر اس کے بعد جب ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے, جب اتنے پولیس اہلکار زخمی ہو چکے تھے تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے ظاہر ریلیف دے دیا عمران خان صاحب کو, پھر اگلے 24 گھنٹے کے لیے ریلیف, پھر اب اگلے اور 24 گھنٹے کے لیے ریلیف. تو یہ پولیس اہلکاروں کا قصور کیا تھا؟ کیوں مروایا آپ نے ان کو؟ تو میرا خیال یہ کہ کل اگر پولیس اہلکار خدا نخواستہ انکار کرتے ہیں اور ریاست کے حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر میرا خیال یہ کہ پولیس اہلکار جسٹیفائڈ ہوں گے. پھر واقعی ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ کون ہے کہ جو آپ کے حکم پہ یا ریاست کے حکم پہ اپنی جان دے یا اپنے آپ کو زخمی کروائے اور زخمی آنکھ کے ساتھ گھر جائے اور اس کے بعد نوکری سے بھی فارغ ہو جائے؟ آخر ریاست کا حکم ہے, آخر عدالت کا حکم ہے, تو عدالت کو اپنے حکم کی, ریاست کو اپنے آرڈر کی ہمیشہ پیروی کروانی چاہیے. اگر آپ اپنی پیروی نہیں کروا سکتے تو پھر یہ 63 پولیس اہلکاروں کو مار پڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہر ریاست کے حکم کو یا عدالت کے حکم کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے پولیس والوں کو پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ جو حکم دیا ہے کیا ہم نے اس پہ واقعی عمل درآمد کروانا ہے یا پھر ہم نے صرف جوتے کھانے ہیں, ہم نے صرف مار کھانی اور واپس آ جانا؟ یہ جسٹیفائڈ ہے وہ پوچھنے میں, اور آپ کو یہ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ لیں آپ کے حکم کو امپلیمنٹ کرواتے کرواتے کتنے لوگوں نے پتھر کھائے, کتنے لوگ غلیل کا نشانہ بنے, کتنے لوگ ہیں جو زخمی ہوئے اور اسٹیٹ کی واٹر کینن جو ہے اس کو آگ لگا دے گی, پھر پیٹرول بم پھینکے گئے لوگوں پہ, اور یہ پی ٹی آئی خود مان رہی ہے کہ ہم نے پیٹرول بم پھینکے تھے. پھر
جو زمان پارک کے شہری ہیں ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہے تھے اور ان میں سے کئی لوگ ہسپتال چلے گئے, کئی لوگوں کے بچے بے ہوش ہو گئے, کئی لوگ خود بے ہوش ہو گئے, گھروں کے اندر جو بزرگ تھے ان کی جان جو آپ سمجھیں کہ بالکل سولی پہ لٹک گئی. تو اس سارے ڈرامے کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ ایک تماشا کرنا چاہتے تھے, یعنی ریاست ایک تماشا کرنا چاہتے تھے اور ریاست نے وہ تماشا کر دیا اور اس کے بعد معاملات سارے عدالت میں چلے گئے, اب عدالت فیصلہ کرے گی ساری چیزوں کا. میری عدالت سے بھی درخواست ہے, میری اس ریاست سے بھی درخواست ہے, میرے 22 کروڑ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ خدا خوفی کریں بھائی. اگر اس ریاست کو ریاست رہنا چاہیے, اگر اس ملک کو ملک رہنا چاہیے اور اس ملک کو چلنا بھی چاہیے تو خدا خوفی کریں, کسی جگہ تو اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں. اگر آپ کے ریٹ تو عام آدمی پہ ایسے چلتے ہیں, توبہ توبہ, آری کی طرح چلتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر کسی کے پاس اگر 500 بندہ ہے تو پھر آپ بے بس ہو جاتے ہیں. اور کوئی شخص اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کی ٹرولنگ کر سکتا ہے تو آپ اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. اگر یہ بے بسی ریاست کا نام ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اس ریاست کو ریاست نہیں کہنا چاہیے. آج سے آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم سب عمران خان کے سامنے یرغمال ہیں, اور یہ ہم نے ایک امارات عمرانیہ بنا دی ہے جس میں صرف عمران خان صاحب کا رول چلے گا, ان کی مرضی کی عدالت چلے گی, ان کی مرضی کا آرمی چیف ہوگا, ان کی مرضی کا الیکشن کمیشن ہوگا, ان کی مرضی کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوگا, ان کی مرضی کی پارلیمنٹ ہوگی اور ان کی مرضی کا قانون ہوگا. اور اگر ان کی مرضی کا قانون نہیں ہوگا تو پھر آپ ان کے گھر کے دروازے پر دستک بھی نہیں دے سکتے. اگر یہ بے بسی کا عالم ہے تو پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ سرنڈر کر کے نا عمران خان صاحب سے معافی مانگ کے آپ بھی کہیں چلے جائیں اور جو باقی لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں وہ بھی کہیں اور چلے جاتے ہیں.